بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحیم. ان فاطمہ زہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ ایک دن میرے بابا جان جناب رسول خدا میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ سلام اللہ تم پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، بابا جان آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، میں اپنے جسم میں نکات سی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، بابا جان خدا نہ کرے جو آپ میں کمزوری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے فاطمہ سلام اللہ مجھے ایک یمنی چادر لا کر اڑا دو۔ تب میں یمنی چادر لے آئی اور میں نے وہ بابا جان کو اڑا دی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا ہے جس طرح 14ویں رات کو چاند پوری طرح چمک رہا ہو۔ پھر ایک ساتھ ہی گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن علیہ السلام وہاں آ گئے اور وہ بولے، سلام آپ پر اے والدہ محترمہ۔ میں نے کہا، اور تم پر سلام ہوا میری آنکھ کے تارے اور میرے دل کے ٹکڑے۔ وہ کہنے لگے، امی جان میں آپ کے یہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے وہ میرے نانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہو۔ میں نے کہا، ہاں وہ تمہارے نانا جان چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ اس پر حسن علیہ السلام چادر کی طرف بڑھے اور کہا، سلام آپ پر اے نانا جان، اے خدا کے رسول، کیا مجھے اجازت ہے کہ آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میرے بیٹے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ پس میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ بس حسن علیہ السلام آپ کے ساتھ چادر میں پہنچ گئے۔ پھر ایک ہی ساتھ گزری ہوگی کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام بھی وہاں آ گئے اور کہنے لگے، سلام آپ پر اے والدہ محترمہ۔ تب میں نے کہا، اے میرے بیٹے میری آنکھ کے تارے اور میرے لگتے جگر، اور تم پر بھی سلام ہو۔ اس پر وہ مجھ سے کہنے لگے، امی جان میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے نانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہو۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان اور بھائی جان اور چادر میں ہے۔ پاس حسین علیہ السلام چادر کے نزدیک آئے اور بولے، سلام آپ پر اے نانا جان، سلام آپ پر ہے وہ نبی جسے خدا تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ مجھے اجازت ہے کہ آپ دونوں کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو میرے بیٹے اور میری امت کی شفاعت کرانے والے، تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تب حسین علیہ السلام ان دونوں کے پاس چادر میں چلے گئے۔ اس کے بعد ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی وہاں آ گئے اور وہ بولے، سلام آپ پر اے رسول خدا کی دختر۔ میں نے کہا، پر بھی سلام ہو اے ابو الحسن، اے مومنوں کے امیر۔ وہ کہنے لگے، اے فاطمہ سلام اللہ میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے برادر اور میرے چچا زاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہو۔ میں نے جواب دیا، ہاں وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہیں۔ پھر علی علیہ السلام چادر کے قریب ہوئے اور کہا، سلام آپ پر اے خدا کے رسول، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ تینوں کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے ان سے کہا، اور تم پر بھی سلام ہوا ہے میرے بھائی، میرے قائم مقام، میرے جانشین اور میرے نمبردار، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ پس علی علیہ السلام بھی چادر میں پہنچ گئے۔ پھر میں چادر کے نزدیک آئی اور میں نے کہا، سلام ہو آپ پر اے بابا جان، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی اور میری پارہ جگر، میں نے تمہیں اجازت دی۔ تب میں بھی چادر میں داخل ہوگی۔ جب ہم سب چادر میں اکٹھے ہو گئے تو میرے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے خدا تعالیٰ یہ میرے
اہل بیت میرے خاص لوگ اور میرے خاص حامی ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت اور ان کا خون میرا خون ہے، جو انہیں ستائے وہ مجھے ستاتا ہے، جو انہیں رنجیدہ کرے وہ مجھے رنجیدہ کرتا ہے، جو ان سے لڑے میں بھی اس سے لڑوں گا، جو ان سے صلح رکھے میں بھی اس سے صلح رکھوں گا، میں ان کے دشمن کا دشمن اور ان کے دوست کا دوست ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ پس اے خدا تو اپنی عنایتیں اور اپنی برکتیں اور اپنی رحمت اور اپنی بخشش اور اپنی خوشنودی میرے اور ان کے لیے قرار دے، ان سے ناپاکی کو دور رکھ، ان کو پاک کر، بہت ہی پاک اس پر۔ خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا، اے خدا میرے فرشتوں، اے آسمان میں رہنے والو، بے شک میں نے یہ مضبوط آسمان اور پھیلی ہوئی زمین، چمکتا ہوا چاند، روشن تر سورج، گھومتے ہوئے سیارے، تھلکتا ہوا سمندر اور تیرتی ہوئی کشتی، مگر یہ سب چیزیں ان 5 نفوس کی محبت میں پیدا کی ہیں جو اس چادر کے نیچے ہیں۔ اس پر جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار، اس چادر میں کون لوگ ہیں؟ خدائے عز و جل نے فرمایا، وہ نبی کی اہل بیت رسالت کا خزینہ ہے، یہ فاطمہ سلام اللہ اور ان کے بابا جان، ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ تب جبریل امین علیہ السلام نے کہا، پروردگار، کیا مجھے اجازت ہے کہ زمین پر اتر جاؤں تاکہ ان میں شامل ہو کر چھٹا فرد بن جاؤں؟ خدائے تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، ہم نے تجھے اجازت دی۔ پس جبریل امین علیہ السلام زمین پر اتر آئے اور عرض کی، سلام آپ پر اے خدا کے رسول، خدائے تعالیٰ بلند و برتر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو درود اور بزرگواری سے خاص کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ بے شک میں نے یہ مضبوط آسمان اور پھیلی ہوئی زمین، چمکتا ہوا چاند، روشن تر سورج، گھومتے ہوئے سیارے، تھلکتا ہوا سمندر اور تیرتی ہوئی کشتی، مگر سب چیزیں تم 5 کی محبت میں پیدا کی ہیں، اور خدا تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں۔ تو اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اجازت دیتے ہیں؟ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدا کے بھائی کہ امین، تم پر بھی سلام ہو، ہاں تجھے بھی اجازت دیتا ہوں۔ پھر جبریل امین علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے میرے بابا جان سے کہا، اے میرے خدا آپ لوگوں کو وہی بھیجتا اور کہتا ہے، واقعی خدا تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ لوگوں سے ناپاکی کو دور رکھے، اہل بیت اور آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ تب علی علیہ السلام نے میرے بابا جان سے کہا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ ہم لوگوں کا اس چادر کے اندر آ جانا خدا کے ہاں کیا فضیلت رکھتا ہے؟ تب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے شیعہ اور دوستدار جمع ہوں گے، تو ان پر خدا تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے ان کو ہلکے میں لے لیں گے، اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہ ہوں گے وہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ اس پر علی علیہ السلام بولے، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، اور رب کعبہ کی قسم ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوں گے۔ تب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے علی علیہ السلام، اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے شیعہ اور دوستدار جمع ہوں گے، تو ان میں جو کوئی دکھی ہوگا خدا تعالیٰ اس کا دکھ دور کر دے گا، جو کوئی غم زدہ ہوگا خدا تعالیٰ اس کو غم سے چھٹکارا دے گا، جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ تب علی علیہ السلام کہنے لگے، با خدا ہم نے کامیابی اور برکت پائی، اور رب کعبہ کی قسم کہ اس طرح ہمارے شیعہ بھی دنیا و آخرت میں کامیاب اور سعادت مند ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، شانک والابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر
فصلی لربک وانحر شانک والابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر شانک والابتر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علیا مظہر العجائب تاجدون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجری وبولایتک یا علیو یا علیو یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا اللہ پاک جڑی کلام پاک پڑھی گئی ہے اس کلام دا صدقہ یا اللہ پاک اس کلام دا صدقہ گھر تے رحمت فضل کا دے میرے پروردگار یا اللہ پاک اس گھر دا پروگرام اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرمانا یا اللہ پاک جڑے مومن حاضر نے ہیں جڑے نہیں حاضر انہاں تے رحمت فضل کرنا میرے مالک یا اللہ پاک تمام مومناں دیاں مشکلاں مصیبتاں سختیاں پریشانیاں دور فرما دیو یا اللہ پاک جڑے بے اولاد نے انہاں اولاد نرینہ عطا فرما دیو یا اللہ پاک جڑے دکھ نے انہاں دے دکھ دور فرما دیو یا اللہ پاک جڑے ملک بے روزگار نے انہاں دے روزگار عطا فرما دیو یا اللہ پاک جڑے کاغذوں تو پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما دیو یا اللہ پاک تمام اجنبی مومن جڑے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما دیو یا اللہ پاک ساڈے پڑوسی انہاں دا جد تک باہر گیا یا اللہ پاک اس تے رحم تے کرم فرما دو یا اللہ پاک دا نیک ثواب لا دو میرے پروردگار یا اللہ پاک جڑے بھی مومن حاضر نے انہاں جڑے بیمار نے صحت کلی عطا فرما دیو یا اللہ پاک میرے دو بچیاں نے گھر اولاد نہیں اپنی اولاد دی بارگاہ دے صدقے دو بچے میرے بچوں نے عنایت فرما دو یا اللہ پاک نیک صالح اولاد عطا فرما دو یا اللہ پاک رحمت فضل کر دو اللہم صلی علی محمد وآل محمد مالک خالق تمام مومنین دا ٹرائے قبول و منظور فرما دور دورات تو آون والے شیعہ سنی والے مسلمان نواسہ رسول دے ذکر آون والے لوگاں دی زندگی دراز فرما شاہ صاحب دی صف ماتم اچھائی قبول و منظور فرما مالک اپنے حبیب دا واسطے اس گھر تے رحمت عطا فرما دکھ پریشانیاں مصیبتاں تکلیفاں دور فرما بیماران سے کلی عطا فرما بے اولاد میں اولاد رینا عطا فرما سنی شیعہ دا ٹرائے قبول و منظور فرما مسلمانان آپس چو پیار محبت نہ راون دی توفیق عطا فرما سارے مومنین باواز بلند صلوات مل کے پڑھ بارہ ہے تھوڑا جا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسین دے نانے تے درود سارے مومنین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ تھوڑا جا سٹ کرو ساری الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی جعلنا من عبادک الہ مصیب الحسین صلوات اللہ دوڑی زندگی دراز فرماوے کوئی زیادہ نہیں شاہ صاحب دی صف ماتم اچھائی قبول و منظور آل محمد پتران دی زندگی دراز فرماؤ تمام سنی شیعہ بیٹھے ہو جتنا وقت ملا ہے اس تے حکم دی تمیل جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام بابا جی جیڑی ابراہیم علیہ السلام دی شادی ہوئی آئی نا جناب حاجرہ نال
ویسے نبی دا حرم میں عزت احترام شان علی بی بی ہے ان جناب حاجرہ سنی بھائی بیٹھے ہو جناب سیرہ دی کنیز ہے جناب ابراہیم دی شادی جناب سیرہ نال ہوئی کافی عرصہ گزر گیا میاں بیوی ضعیف ابراہیم فرمایا کہ میری کنیز نال بھی شادی کرو تے میں راضی ہوں جناب حاجرہ نال شادی ہوئی اللہ جناب حاجرہ دی جھولی میں جناب اسماعیل نو بھیجا توجہ ہے نا اگر دوڑا اس تقریر تے نہیں دل تے کوئی اور بندہ فضائل شروع کر لیں وقت زمانہ دورے آگے کہ مجبوری بان گئی یہ گلان کرن دی توجہ ہے نا